الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ عزیز، آج ہم باب خیار الشرط پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیع کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم بیع لازم، دوسری قسم بیع غیر لازم۔ بیع لازم اس بیع و سیل کو کہا جاتا ہے جس میں اس کی شرطوں کے پائے جانے کے بعد کوئی خیار و اختیار نہیں ہوتا ہے۔ بیع غیر لازم اس بیع و سیل کو کہتے ہیں جس میں خیار و اختیار ہوتا ہے۔ مختصراً یوں کہیے کہ جس بیع میں اس کی تمام شرطوں کے پائے جانے کے بعد کوئی آپشن نہ رہے اسے بیع لازم کہیں گے، اور جس بیع میں بیع کے بعد بھی کوئی آپشن ہو، خیار ہو، اسے بیع غیر لازم کہیں گے۔ خیار شرط یہ ہوتا ہے کہ سودا اور معاملہ کرتے وقت بائع یا مشتری یعنی سیلر و بائر یہ شرط لگائے، یہ کنڈیشن رکھے کہ اسے چند متعین دنوں تک اختیار ہوگا کہ چاہے تو وہ اس عقد یعنی کانٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے۔ مثلاً بائع یہ کہے کہ یہ چیز میں نے اس شرط کے ساتھ فروخت کی کہ مجھے اتنے دنوں تک اسے ختم کرنے کا اختیار ہوگا، یا مشتری و خریدار کہے کہ میں نے یہ چیز اس شرط کے ساتھ خریدی کہ مجھے اتنے دنوں تک اسے ختم کرنے، کینسل کرنے کا اختیار ہوگا۔ اسی کو فقہ کی اصطلاح میں خیار شرط کہا جاتا ہے۔ اس خیار کی زیادہ سے زیادہ مدت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ یہی قول امام ظفر، امام شافعی وغیرہ کا ہے، جبکہ صاحبین کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی حد نہیں ہے، البتہ مدت طے ہونا ضروری ہے۔ اگر مجلس عقد پلیس آف کانٹریکٹ میں خیار شرط نہیں لگایا گیا تو مجلس ختم ہونے کے بعد ایسی کوئی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ اگر بائع و سیلر نے خیار شرط لگایا تو اسے خیار بائع، اور مشتری و بائر نے لگایا تو اسے خیار مشتری کہا جاتا ہے۔ بائع اور مشتری دونوں کے یہ اختیار، یہ خیار ان صورتوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، زبان سے صراحتاً خیار کو ختم کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ بیع پکی ہو گئی۔ نمبر 2، جب خیار مشتری ہو اور وہ اپنے خیار کے باوجود خریدے ہوئے سامان کو استعمال کر لے تو خیار شرط ختم ہوگا۔ نمبر 3، خیار کی طے شدہ مدت پوری ہو گئی تو بھی خیار شرط ختم ہو جائے گا۔ اتنی بات یاد رہے کہ بائع اور مشتری اپنے خیار کو استعمال کرتے ہوئے اگر بیع کو فسخ کرنا چاہے، کینسل کرنا چاہے، تو فریق ثانی، سیکنڈ پارٹی آف کانٹریکٹ کو مطلع و انفارم کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر سودا و کانٹریکٹ ختم نہیں ہوگا۔
اگر خیار بائع کو حاصل ہے تو جب تک مدت خیار ہے، مبی یعنی سبجیکٹ میٹر آف سیل، بائع و سیلر کی ملکیت سے نہیں نکلے گی، ملکیت اسی کی ہوگی۔ اور اگر خیار مشتری کو حاصل ہے تو جب تک مشتری کو خیار ہے، مبی پر اس کی ملکیت موقوف رہے گی۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد آئیے اب ہم اس باب کی عبارت اور اس میں مذکور مسائل کو پڑھتے ہیں۔ قال خیار الشرط جائز فی البیع للبائع والمشتری ولهما الخيار 3 أيام فما دونها، والأصل فيه ما روي أن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري كان يغبن في البياعات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3 أيام، ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله تعالى، وقال يجوز إذا سمى مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أجاز الخيار إلى 2 وَلِأَنَّ الْخِيَارَ شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى التَّرَوِّي لِيَنْدَفَعَ الْغَبْنُ، وَقَدْ تَمُسُّ الْحَاجَةُ إِلَى الْأَكْثَرِ فَصَارَ كَالتَّعْجِيلِ فِي الثَّمَنِ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى أن شرط الخيار يخالف مقتضى العقد وهو اللزوم، وإنما جوزناه بخلاف القياس بما روينا من النص، فيقتصر على المدة المذكورة فيه وانتفت الزيادة۔ طلبہ عزیز، مقروءہ عبارت کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ بیع میں خیار شرط بائع اور مشتری دونوں کے لیے جائز ہے، اور ان دونوں کے لیے 3 دن یا اس سے کم خیار ہوگا۔ اور اصل اس میں وہ حدیث ہے جس میں مروی ہے کہ حبان ابن منقذ انصاری خرید و فروخت میں نقصان و خسارہ اٹھایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب تو بیع کیا کر تو کہہ دیا کر لا خلابت، کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور مجھے 3 دن کا اختیار ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ یہی قول امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کا ہے، اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز ہے جب کوئی مدت معلومہ ذکر کرے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ تک خیار جائز رکھا، اور اس لیے کہ خیار غور و فکر کرنے کی ضرورت کے پیش نظر مشروع ہوا ہے تاکہ دھوکہ دور ہو، اور کبھی 3 دن سے زیادہ کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ پس یہ ثمن کے واسطے میعاد مقرر کرنے کے مانند ہو گیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ خیار شرط لگانا مقتضی عقد کے خلاف ہے، اور وہ لزوم عقد ہے، اور ہم نے اسے خلاف قیاس حدیث مذکورہ کی وجہ سے جائز قرار دیا ہے۔ لہٰذا جو مدت حدیث پاک میں مذکور ہے اسی پر منحصر رہے گا، اور زیادتی منتفی ہوگی۔ طلبہ عزیز، عبارت کا ترجمہ سمجھ لینے کے بعد
آئیے مافی العبارت مسائل کو سمجھتے ہیں۔ عبارت میں یہ بیان کیا گیا کہ خیار شرط صرف بائع کے لیے بھی جائز ہے اور صرف مشتری کے لیے بھی جائز ہے اور دونوں کے لیے بھی جائز ہے۔ مدت خیار زیادہ سے زیادہ 3 دن ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ یہی قول حضرت امام ظفر اور امام شافعی کا ہے۔ صاحبین کے نزدیک شرعاً خیار شرط کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، بلکہ جو مدت بھی ذکر کر دی جائے جائز ہے، بشرطے کہ مدت معلومہ ہو۔ ثبوت خیار شرط کی دلیل حبان ابن منقذ ابن عمرو انصاری کی حدیث ہے کہ حبان ابن منقذ ابن عمرو انصاری کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کا دماغ کمزور ہو گیا تھا، وہ ضعیف الرائے ہو چکے تھے، خرید و فروخت میں ان کو اکثر و بیشتر خسارہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ نے ان کی اس پریشانی کا حل و سولوشن یہ بتلایا کہ جب آپ خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو لا خلابت، کوئی دھوکہ نہیں، ولی الخیار 3 ایام، اور میرے لیے 3 دن کا خیار ہے، یعنی 3 دن تک میرے لیے غور و فکر کا موقع ہے۔ اگر مناسب ہوا تو عقد و کانٹریکٹ کو جائز کر دوں گا، ورنہ فسخ کر دوں گا۔ اس روایت سے خیار شرط اور اس کی مدت دونوں کا ثبوت ہوتا ہے۔ صاحبین کے مذہب کی دلیل یہ ہے کہ حدیث ابن عمر سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ تک خیار کو جائز رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیار کی مدت 3 دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے زائد بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری دلیل جو عقلی ہے وہ یہ کہ خیار شرط اس لیے مشروع ہوا تاکہ من لہ الخیار، یعنی جس شخص کے لیے خیار ہے وہ بائع بھی ہو سکتا ہے، مشتری بھی ہو سکتا ہے، وہ معاملے میں غور و فکر کر لیں اور نفع کی صورت میں بیع کو نافذ کر دے اور گھاٹے و نقصان کی صورت میں بیع کو رد و فسخ کر دے۔ اور غور و فکر کی ضرورت کبھی 3 دن سے زیادہ بھی پڑتی ہے، اس لیے اس میں مدت قلیل و کثیر، شارٹ پیریڈ اینڈ لانگ پیریڈ دونوں برابر ہوں گے۔ اور یہ ایسا ہے جیسے اگر ثمن ادھار و کریڈٹ پر ہو تو 3 دن یا اس سے زیادہ جس قدر مدت کی ضرورت ہو مقرر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح بیع و سیل میں جس قدر دنوں کی غور و فکر کے لیے ضرورت ہو باہمی رضامندی سے اسے طے کرنا جائز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ بیع و سیل میں خیار شرط لگانا مقتضی عقد کے خلاف ہے، کیونکہ عقد و کانٹریکٹ لزوم کا تقاضا کرتا ہے اور خیار کی شرط لگانا عدم لزوم کا تقاضا کرتا ہے، جس کی وجہ سے خیار شرط مقتضی عقد کے خلاف ہوا، اور مقتضی عقد کے خلاف شرط لگانا عقد کو فاسد کر دیتا ہے۔ اس لیے قیاس کا تقاضا تو یہی ہے
کہ خیار شرط کے ساتھ بیع کرنا بیع فاسد ہو، مگر حبان ابن منقذ والی حدیث کی وجہ سے خلاف قیاس خیار شرط کے ساتھ بیع کو جائز قرار دیا گیا۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز نص یعنی قرآن و حدیث سے خلاف قیاس و عقل ثابت ہو، وہ اپنے مورد یعنی جائے نزول و متعلقہ مقام پر ہی منحصر و محدود رہتی ہے۔ اور حدیث میں چونکہ مدت خیار 3 دن مذکور ہیں، اس لیے 3 دن کا خیار تو جائز ہے، اور اس سے زائد منتفی ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔